السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ حدیث نمبر 36 ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جامع فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت کی تو وہ اس قوم کی مشابہت کرنے والوں کے طریقے پر ہی ہوگا۔ اب یہ روایت بہت معانی مفاہیم اپنے اندر پنہا رکھتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا نہایت ضروری اور اہم ہے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جو اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ اس دین میں پیدا ہونے والا جو انسان ہے اس کی ہر طرح کی ضرورت اور اس کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے معلومات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی معلومات ہو جو قرآن میں، جو احادیث میں یعنی کہ اسلام میں نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں اسلام ہی کے مطابق اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ اور دوسری بات جو بنیادی اور اہم ہے وہ یہ کہ انسان کا تعلق دو معاملات سے پڑتا ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے اس کا واسطہ دو کاموں سے پڑتا ہے۔ پہلے کام کی نوعیت تو وہ ہے کہ جن کا تعلق عبادات سے ہے، جیسا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج، اور مطلب یہ جو کام کرتے ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور مسلمان کا جو دوسرا ایسا کام جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ معاملات ہیں۔ تو جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ عبادات اصل میں ہر عبادت جو ہے اس میں اصل حرام الا کہ کسی کے کرنے کی دلیل کتاب اللہ اور سنت کے اندر آ جائے کہ یہ کام کرنا عبادت ہے تو لہٰذا پھر اس کو کیا جائے گا، ورنہ اصل میں ہر چیز عبادات میں حرام ہے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ کسی بھی کام کو اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی وہی ہے جس کو اسلام نے بیان کیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، تو معاملات میں ہر چیز مباح ہے، جائز ہے، الا کہ اس کے منع کی دلیل آ جائے۔ مثلاً اب ایک بندہ ہے، وہ یہاں سے جو ہے وہ سفر کرنا چاہتا ہے، مکہ جانا چاہتا ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مکہ جانے کے لیے وہ فلاں سواری استعمال کرے۔ وہ جیسے مکہ جانا چاہے جا سکتا ہے، وہ پیدل جانا چاہے، وہ ہوائی جہاز پر جانا چاہے، اگر وہ کوئی ٹرین کا کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ٹرین چلنا شروع ہو جائے تو وہ ٹرین پہ جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز مقصود اس کا حج یا عمرہ کے لیے جانا ہے۔ اب سفر کس طرح اس نے طے کرنا ہے یہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ معاملات کا تعلق ہے جانا۔ تو یہ تمام چیزیں معاملات سے ہوں، ان کے اندر
ہر چیز جائز ہے الا کہ منع کی دلیل آ جائے، اور جن کے پھر منع کی دلیل اور نص آ جائے ان کو اس کے بعد کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم وہ گناہ جس قوم کی مشابہت سے اختیار کر کے کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اب ایک اور تیسری بنیادی اور اہم بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، وہاں ہمیں ان کی مخالفت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مشابہت سے مراد یعنی کہ اگر کوئی ایسا کام جو ان کا مذہبی شعار ہو وہ اگر ہم بھی کریں گے تو یہ ہماری ان سے مشابہت ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اور اسی طرح اگر ان کا کوئی مذہبی تہوار تو نہیں ہے، مذہبی ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی تہذیبی اور ثقافتی کوئی ایسی ایک کام ہے، اگر ہم اس کو بھی اختیار کرتے ہیں تو یہاں ہمیں ان کی مخالفت کا حکم ہے کہ جیسا وہ کر رہے ہیں وہاں آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو مشابہت کا بھی منع ہے اور مخالفت کا بھی حکم ہے، تو لہذا دونوں کاموں کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ہم معاشرے کو غلط نہیں کہیں گے، اس میں ہر بندہ جب خود کو غلط کہے گا پھر یہ معاشرہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، صحیح سمت کی طرف جائے گا۔ تو اس میں بہت سارے فتنے آ چکے ہوئے ہیں، ان فتنوں میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور ان نوجوان جوان مطلب مرد بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ایون کہ بوڑھے بھی شامل ہیں۔ فتنوں نے اتنا ہمیں گھیر لیا ہے، اتنا ہمارا گھراؤ کر لیا ہے کہ بچنا چاہیں بھی تو ہم بچ نہیں پاتے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ اس کو یوں کہہ لیں کہ آج کل ہمیں اس قدر مغرب نے ہمیں متاثر کر دی ہے، ہماری نوجوان نسل کو، اس میں لڑکیاں فیمیل اور میل جو ہے وہ شامل ہے، کہ مرد جو ہے وہ خواتین بننے کے اوپر پوری کوشش اور سعی کر رہا ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ مرد بننے کی پوری کوشش اور سعی کر رہی ہے۔ لباس ایسا ہے، حرکات ایسی ہیں، گیدرنگ ایسی ہے، تعلیم ایسی ہے، بول چال میں ایسا ہے، کام ایسے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم یہ کام کریں گے، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کو کیسا کلچر دے دیا گیا ہے کہ حیا نام کی چیز نہیں رہی ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر حیا نہیں رہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، تو بھائی مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، نیچا رکھیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت پردہ نہیں کرے گی۔ عورت کو پردے کا حکم مردوں کی آنکھیں نیچے رکھنے کے حکم کے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ دونوں کو حکم ہے۔ تو لہٰذا قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو با کردار اور با حیا ہوتی ہیں، اور جو قومیں بے غیرت اور دیوس ہو جاتی ہیں وہ قوموں کے اوپر ترقی نہیں ہوتی، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ وہ مالی طور پر کہیں ترقی نہ کر لیں، روحانی طور پر وہ ان کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جن کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو وہ ایسے مسلمان ہیں جن کو یہود بھی دیکھ کے شرماتے ہوں گے، نصارہ بھی دیکھ کے شرماتے ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ تو پھر ایسی مسلمانی کا ہمیں کیا فائدہ، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج باپ کو پتہ ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، ماں کو پتہ ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، باپ کو پتہ ہے میرا بیٹا کیا کیا حرکات کر رہا ہے، اور باپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، کب جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ یہ باپ اگر نہ بھی دھیان رکھے تو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ باپ ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے بیٹی کیا کرتی ہے، بیٹی کیا سوچتی ہے، بیٹی کی کیسی دوستیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بیٹی یہ چیز آئی ہے، بیٹی کہاں سے آئی ہے، ہمیں تو آپ کو پیسے نہیں دیے، یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ یہ
پورا ماحول ہوتا ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ سارے کام وہ کریں گے جو کفار کے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہ پوری ہوگی. اسی طرح ہم بہت سی چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں برتھ ڈے ہے، اس میں اور ایسے بہت سے دن آتے ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. اگر ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے تو پھر گویا کہ ہم ساری چیزوں کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ. تو اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی وہ کام کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا. تو اللہ کے یہاں پھر سچی توبہ ہے. اگر توبہ کیے بغیر فوت ہوگا، اگر توبہ کیے بغیر فوت ہوگا تو پھر اس کا گناہ جو ہے اس کے ذمہ اپنا ہوگا، اور اس کا حساب پھر اللہ ویسا ہی کرے گا جیسا ان کا ہے جن کی اس نے مشابہت اختیار کی ہے. تو آج ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، بیٹوں کی کرنی ہے، اپنے کلاس فیلوز کی کرنی ہے، اپنے معاشرے کی کرنی ہے. پہلے ہم نے خود کی کرنی ہے. اگر ہم کریں گے تو پھر انشاءاللہ معاملات درست ہوں گے. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے.